اللہ نے امام بنائے 12 اور انبیاء بنائے 1,24,000۔ جو آج کا محمد ہے نا اس پہ نبوت کا خاتمہ، جو شعبان کے وسط کا محمد ہے نا اس پہ امامت کا خاتمہ۔ فکرہ کہنے دیجئے، جو اس محمد کے بعد نبی بننے کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو اس محمد کے بعد امام بننے کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی۔ توجہ ہے سامعین محترم، آپ بیدار ہو گئے؟ مجھے مصطفیٰ پڑھنا ہے اس مادی دنیا میں، اس دنیا میں کہ جہاں بھائی بھائی کا قاتل بنا ہوا ہے، جہاں تخت و تاج و حکومت کے بل بوتے پہ ماں بچوں کو قتل کر رہی ہے، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں جہالت ہی جہالت تھی، آخر اس سماج مادی میں محمد کا نور بھیجنے کی اسے ضرورت کیا تھی؟ بھائی وہ اللہ کتنا کریم ہے، کوئی جسے جتنا بھی پیارا ہو نا اور اسے تحفے دے، جتنا بھی تحفہ دے دے، مگر وہ نہیں دیتا جو اسے سب سے زیادہ پیارا ہو۔ اس سے اندازہ لگاؤ وہ کتنا کریم ہے، اس نے تجھے اپنا محمد بھی دے دیا ہے۔ بھائی وہ اس کا پیارا تھا، اس کا حبیب تھا، مگر اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو کیوں بھیجا؟ یعنی مقصد ارسال نور محمد کیا ہے؟ اس سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ معذرت کے ساتھ اللہ نے ہمیں انسان پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا۔ اگر سارے انسان ہی پیدا ہوئے ہیں تو وہ روایت کہاں جائے گی؟ طواف کعبہ ہو رہا تھا، ابو بصیر نے معصوم مولا سے کہہ دیا، مولا ماشاءاللہ اس بار کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں۔ علی کے لال نے فرمایا تیری نظروں نے دیکھا، ذرا میری انگلیوں میں دیکھ۔ کہنے لگا مولا بندے کم ہیں درندے زیادہ ہیں۔ حالانکہ یہ وہی تھے جو کہتے تھے ہم انسان پیدا کیے گئے، مگر انسان ظاہری ہونا اور ہے، انسان حقیقی ہونا اور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا۔ اچھا یہ انسان ترقی کرتا ہے، مجھے میلاد پڑھنا ہے، ذرا بیدار رہیے گا، 2 جملے تمہیدن ہیں، بات آگے بڑھے گی۔ انسان ترقی کر رہا ہے، بچہ تھا غریب گھر میں پیدا ہوا، سائیکل پہ اسکول جاتا تھا، آج 20 سال کے بعد ماشاءاللہ فارچونر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے جناب اس کا دیہات میں چھوٹا سا گھر تھا، چکوال سٹی میں اس نے گھر بنایا ہوا ہے۔ علاقے والوں نے کہا، معاشرے نے کہا ماشاءاللہ اس نے تو ترقی کر لی۔ بندہ ترقی کے لیے تھوڑی پیدا ہوا تھا، بندہ ترقی کے لیے پیدا نہیں ہوا، بندہ کمال کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بھئی ترقی اور چیز ہے، کمال اور چیز ہے۔ ترقی میں رہو تو مادیات آتی ہیں، کمال میں رہو تو روحانیات آتی ہیں۔ انسان غربت سے عمارت کی طرف جائے، سائیکل سے فارچونر کی طرف جائے، گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوں، بندہ کہتا ہے میں نے ترقی کر لی۔ اس کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہو۔ کیا فائدہ ایسی ترقی کا جس میں انسانیت ہی نہ ہو؟ اللہ نے تجھے کمال تک پہنچانا ہے۔ کمال تب ملتا ہے جب انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے، جب روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، جب معنویت میں اضافہ ہوتا ہے، جب اخلاقیات میں اضافہ ہوتا ہے، جب صداقت میں اضافہ ہوتا ہے، جب عفت و طہارت میں اضافہ ہوتا ہے، تب انسان کمال تک پہنچتا ہے۔ جب یہ کمال ظہور کرتا ہے تو اسے جمال کہتے ہیں۔ اللہ نے جمال کا پیکر بنا کے جسے زمین پہ بھیجا اسے محمد کہتے ہیں۔ یعنی ممکن ہی نہیں کہ انسان کمال تک پہنچے اور در مصطفیٰ تک نہ آئے۔ اب کمال چاہیے تو در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ یہ جو لائٹس روشن ہیں، بلب جل رہے ہیں، یہ جو کیمرے ہیں، یہ جو مائک ہے، یہ کس سے چل رہے ہیں؟ بجلی سے۔ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ بجلی گھر سے۔ یہ بلب بجلی سے چل رہا ہے، بجلی گھر سے آ رہی ہے۔ لیجئے بلب کی تار لگائیے جا کر ڈائریکٹ بجلی گھر میں، نہیں چلے گا۔ کیوں؟ ہائے کیا جواب دیا؟ اس کی پاور زیادہ ہے، اس کی پاور کم ہے۔ یعنی یہ اتنا ظرف نہیں رکھتا جتنی بجلی ادھر سے آتی ہے۔
پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کے اور اس کے درمیان میں ٹرانسفارمر لگا دیا. اس کا کام یہ ہے کہ ادھر سے ساری بجلی لیتا ہے، آگے جس کا جتنا جتنا ظرف ہوتا ہے اسے بانٹ دیتا ہے. اللہ ہے کمال مطلق، ہم ہیں ناقص. وہ کمال جتنا دے ہم لینے کا ظرف نہیں رکھتے. اس نے ہر کمال ایک گھر میں رکھا، وہ گھر محمد عربی کا گھر ہے. اب محمد کے ہاتھوں میں کمال ہے، محمد کے ہاتھوں بٹے گا. یہ ظرف اپنا اپنا ہے. کوئی درے محمد پہ آ کے ابو ذر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا. بھائی بات پہنچی ہے. چھپے ہوئے خزانے نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. سبحان اللہ. اس نے اپنے نور سے ایک نور کو بنایا جسے لغت میں محمد کہتے ہیں. کسی نے میرے آقا سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، پروردگار نے سب سے پہلے کس شے کو خلق فرمایا؟ آمینہ کے لال نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری. لطف لیجئے گا چکوال والو، جو سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا نا، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، وہی ایک دن علی کو سینے سے لگا کے کہنے لگا، انا وعلی من نور واحد. میرا اور علی کا نور ایک ہے. صرف اللہ نے محمد کو نہ بنایا، اللہ نے محمد کے بھائی کو بھی بنایا، اللہ نے محمد کی بیٹی کو بھی بنایا، اللہ نے محمد کے 2 بیٹوں کو بھی بنایا. اگر آپ لطف لے رہے ہیں تو میں بھی کنجوسی نہ کروں. اتنا پیارا بنایا. خود محمود تھا، انہیں محمد بنایا. خود اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا. خود فاطر تھا، انہیں فاطمہ بنایا. خود محسن تھا، انہیں حسن بنایا. خود قدیم الاحسان تھا، انہیں. اس نے کیوں انہیں بنایا؟ تاکہ میں پہچانا جاؤں. اور خدا کی قسم دنیا دیکھتی انہیں تھی، پہچانتی اسے تھی. کچھ لوگوں نے کہا علی بشر فکیف بشر. علی بشر ہے مگر کیسا بشر ہے؟ مردے بھی اٹھا رہا ہے، سورج بھی پلٹا رہا ہے. ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی بندہ نہیں ہے. 40 بندوں نے مل کے در خیبر اکھاڑا، اکھڑا نہیں. اس نے انگشت کی پشت پہ اگے ناخن کی نوک سے یوں اٹھا دیا. یہ کوئی بندہ نہیں ہے. اب انہوں نے آپس میں میٹنگ کی. انہوں نے کہا وہ یاد ہے ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے تھے تو جا کے فرمایا تھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا. ابراہیم تو خاموش ہو گیا، نمرود تو خاموش ہو گیا، مگر ابراہیم کے قول کے مطابق رب وہی ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے نکالے. دیکھو اس نے سورج کو مغرب سے نکالا ہے. علی کی ربوبیت کا کلمہ پڑھنے کے لیے بارگاہ علی میں آ رہے تھے. دلوں کے راز جاننے والے علی نے جب انہیں آتا دیکھا اپنی جبین کو خاک پہ رکھا، زبان سے نکلا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. علی نے بتا دیا دنیا والوں، سورج پلٹا کے اپنی ولایت منوا رہا، جھکا کے اس کی توہین بتا رہا. اللہ نے انہیں اس لیے بنایا تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور مجھے پہچانیں. خدا کی قسم مصطفیٰ تو آئے تھے خدا کا بتانے کے لیے. مصطفیٰ آئے تھے جہالت کے سماج میں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے. مصطفیٰ آئے تھے بندوں کو بندہ بنانے کے لیے. مصطفیٰ آئے تھے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے. مصطفیٰ آئے تھے لوگوں کو درندگی سے نکال کے بندگی میں لانے کے لیے. مگر کیا کہنے اس لاڈلی امت کے کہ اس نے اپنے ہی نبی کو ان پڑھ کہہ دیا، اپنے ہی نبی کو جاہل کہہ دیا. شرم نہیں آتی؟ یہ کہتے کہ محمد جاہل تھا. اگر محمد جاہل تھا تو زمانے میں عالم کون ہے؟
نہیں نہیں، وہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ جب حضرت جبرائیل آئے نا پہلی وحی لے کر اور فرمایا اقرا پڑھ. اچھا ویسے آپس کی بات ہے، صحیح کتابوں میں یہ غلط لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے کہ جبرائیل نے کہا پڑھ اور آگے سے نبی نے کیا فرمایا؟ میں ان پڑھ ہوں، پڑھنا نہیں جانتا. پھر جبرائیل نے آپریشن کیا، جبرائیل نے پڑھانا شروع کیا، جبرائیل استاد بن گیا. جاہلو شرم نہیں آتی ہے کہتے جبرائیل کو محمد کا استاد بناتے ہو؟ جبرائیل تو علی کا شاگرد ہے. بھائی توجہ رکھیے گا، جو علی کا شاگرد ہو وہ محمد کا استاد کیسے بن گیا؟ روایت پڑھنے پہ یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ میں اور آپ ہی بس رہ جائیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. روایت کے جملے ہیں، محفل محمد سجی ہوئی ہے، جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے کیوں نہ کہوں سردار کی محفل میں نوکر بیٹھا ہوا ہے، اتنی دیر میں وہ آ گیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب اس سے واضح اور کیا کروں؟ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس کا آنا تھا کہ جبرائیل کھڑا ہو گیا. نبی نے فوراً پوچھا جبرائیل خیریت، کیوں کھڑے ہوئے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اچھا شاگرد وہی ہوتا ہے جو استاد کے آنے پہ کھڑا ہو جائے. ہاں جیسے ہم اسکولوں میں کھڑے ہوتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا جبرائیل یہ تیرا استاد ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ. علی نے تجھے کب پڑھایا؟ کہنے لگا جب اس علی نے مجھے بنایا. اچھا علی نے تجھے کیسے پڑھایا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ابھی اللہ نے مجھے بنایا تھا، ابھی بنا ہی تھا کہ بنانے والا پوچھ بیٹھا من انتا و من انا، بتا تو کون ہے میں کون ہوں. یا رسول اللہ میری بلا جانے میں ابھی تو بنا تھا. میں نے کہہ دیا انتا انا تو ہے، میں ہوں. اتنے میں یہی نور چمکا. چکوال والو جملہ لے لینا، اللہ کرے ضائع نہ ہو. زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے جب علی آئے نا اور علی نے دیکھا کہ جبریل نے جواب کیا دیا ہے، علی نے آتے ہی ڈانٹ کے کہا جبرائیل بڑوں کے آگے تو میں نہیں کرتے. انتا انا تو ہے میں ہوں. اسی نور نے مجھے بتایا جبرائیل کہہ دے انتا رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو رب الجلیل ہے میں عبد الذلیل ہوں. زمانے والوں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ جو جبرائیل کو بتائے توحید کیا ہے وہ اور ہوتے ہیں، جو 40 سال تک بتوں کو پوجتے رہے ہوں وہ اور ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ جبرائیل علی کے استاد نہیں، جبرائیل علی کے شاگرد. تو جو علی کا شاگرد ہو وہ نبی کا استاد کیسے بن گیا؟ میں یہاں تقریر، میرے بھائی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ یا اللہ کہاں؟ کال آ گئی، بڑی ضروری کال آ گئی بھائی. باخدا تھکاوٹ بہت تھی، گزشتہ راتوں سے بھی جاگا ہوا تھا، سفر بھی 4 گھنٹے کا کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا، لیکن جس محبت میں آپ سن رہے ہیں تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے. تو آپ بھی آگے آ جائیں، تھوڑا اور آگے آ جائیں. ماشاءاللہ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. سبحان اللہ. میں ابھی یہاں تقریر کر رہا ہوں، کوئی جوان آ جائے باہر سے اور وہاں کھڑے ہو کے آپ کو بلا کر کہے یہ کسے ممبر پہ بٹھایا ہے اسے اتارو. آپ کہیں گے بھائی کیا ہوا؟ خیریت تو ہے، ہمارے مہمان ہیں، کوئی بات تو کرو، کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اس کو جانتا ہوں، یہ جاہل ہے. کچھ جاہلوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو جاہل بنانے کا. بولا نا، اس نے کہا اتارو اس کو. آپ سائڈ پہ لے گئے، بھائی ہوا کیا ہے؟ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اپنا تعارف بھی کروا دوں، میں کوئی علامہ فہامہ نہیں، میں عالم نہیں ہوں مگر جاہل بھی نہیں ہوں. دروازہ علی پہ کشکول علم لے کے بیٹھ جاتا ہوں، جو ملتا ہے زمانے میں بانٹ دیتا ہوں. عالم تو محمد و آل محمد ہیں، ہم سب تو طالب علم ہیں. تو وہ آیا، اس نے کہا اس کو اتارو، یہ جاہل ہے، یہ کہیں کا پڑھا لکھا نہیں ہے.
آپ نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ کہیں کا پڑھا لکھا نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ پورے چکوال ڈویژن میں چلے جاؤ، کہیں بھی اس کا نام نہ کالج میں نہ اسکول میں کہیں بھی نہیں۔ اس نے کہا عقل سے کام لے، یہ ادھر کا تھوڑی ہے، یہ تو سیالکوٹ سے آئے ہیں مولوی صاحب، وہاں کے اسکولوں کالجوں میں جا کر پوچھو، وہاں کے مدرسوں میں یا کہاں جہاں کے یہ پڑھے ہیں وہاں پوچھو ان کی تعلیم کیا ہے۔ یہاں پڑھانے آئے ہیں، پڑھنے نہیں آئے، سکھانے آئے ہیں، سیکھنے نہیں آئے۔ یہ کہہ کے تم نے محمد کو ان پڑھ کہہ دیا کہ محمد کا کوئی استاد نہیں تھا۔ اور میرے محمد کو مکے مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہنے والوں، میرا نبی مکے مدینے کی گلیوں کا تھوڑی تھا جو تمہیں ادھر کے سکولوں میں ملے۔ نبی کا علم جاننا ہے تو جا کر رحمان سے پوچھو۔ اللہ کے شاگرد کو محمد کہتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ پڑھانے آیا ہے، ادھر پڑھنے نہیں آیا، سکھانے آیا ہے، سیکھنے نہیں آیا۔ کوئی مائی کا لال محمد کے دور میں ایسا نہ تھا جسے محمد سے سیکھنے کی حاجت نہ ہو، مگر محمد تو کسی سے سیکھنے کی طلب نہیں ہے۔ میں مصطفیٰ کا تعارف اس سے بڑھ کر کیا کرواؤں؟ جس کا شاگرد علی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کون مصطفیٰ؟ سید الابرار، جو احمد مختار، جو حبیب ستار، جو محبوب غفار، جو شافی یوم قرار، جو سرور لیل و نہار، جو سرور عالم، جو مونس اعظم، جو وارث زمزم، جو قبلہ دو عالم، جو محبوب دو عالم، جو خیر المجسم، جو رمشہ کائنات، جو مقصود کائنات، جو وجہ تخلیق کائنات، جو رونق شش جہات، جو نور اول، جو عشق اول، جو حسن اول، جو خلق اول، جو خلق اول، جو مولائے کل، جو دانائے سبل، جو ختم الرسل، جو سردار دو جہاں، جو احمد مجتبی، جو استاد مرتضی، جو محمد مصطفیٰ۔ یہ والا جو محلہ ہے یہ تو ٹھیک ہے، یہ بھی تھوڑا بہت ٹھیک ہے، یہ جو درمیان میں ہے نا، یعنی میمنہ میسرہ ٹھیک ہے، قلب لشکر ذرا پریشان ہے۔ ہاں یہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائے تو پورا لشکر ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کس کا جشن پڑھ رہا ہوں؟ جس کے ہاتھوں پہ بے زبان پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ یہ اس کا جشن ہے جو سرچشمہ علم و حکمت ہے، جو مالک کوثر و جنت ہے، جو سلطان دین و ملت ہے، جو انتہائی کمال ہے، جو منتہائی کمال ہے، جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جو عاشقوں کے دلوں کا قرار ہے، جو رہبر موسیٰ ہے، جو ہادی عیسیٰ ہے، جو منبع قرآن ہے، جو سیرت قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے، جو ہر مسلم کا ایمان ہے، جو جانے کل ایمان ہے، جو یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، جو داعین اللہ بھی ہے، جو سراج منیر بھی ہے، جو بشیر بھی ہے، جو نذیر بھی ہے، جو صاحب تاج بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، جو سید المرسلین بھی ہے، جو خاتم النبیین بھی ہے، جو رونق دارین بھی ہے، سید ثقلین بھی ہے۔ اٹھاؤ آیت مباہلہ، جد الحسن والحسین بھی ہے۔ ہم نے اگر دنیا میں کسی کو مانا ہے یا کسی کو چھوڑا ہے تو معیار ذات مصطفیٰ ہے۔ علامہ اقبال کے شہر سے آیا ہوں اور علامہ اقبال والے عقیدے کا ہی مالک، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، مگر شرط ہے کہ محمد کا وفادار بن۔ اقبال نے بھی کہہ دیا میں کسی کا وفادار نہیں، میں کسی کا حبدار نہیں، میرا مکتب محمد کا ہے،
جو محمد کے در پہ آ گیا ہم اس کے در پہ آ گئے، جس نے محمد کا در چھوڑ دیا ہم نے اس کا در چھوڑ دیا۔ اور میں علامہ اقبال کے شعر کی وضاحت کرتا چلوں، خدا کی قسم اگر علی بھی محمد کو کسی میدان میں چھوڑ کے چلے جاتے ہم علی کو بھی نہ مانتے، مگر کیا کریں، علی نے اپنی وفا میں وفائے محمد دکھائی ہے، علی کی سیرت میں وفائے محمد کی خوشبو آئی ہے۔ ہم علی کے عاشق اس لیے ہیں کہ ہمیں علی کا عاشق محمد نے بنایا ہے، ہم علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں، علی کو مولا محمد نے بنایا ہے۔ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ میں نے کیا کہا کہ نبی کے تعارف کے لیے یہی کافی ہے کہ علی جس کا شاگرد ہو۔ خطیب عالم محمد کی برادر حسن زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ شیعوں کو جب بھی دیکھیں علی علی ہی کرتے رہتے ہو، نبی نبی آپ کو کرنا ہی نہیں آتا؟ زیدی صاحب نے کہا ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ جس نے علی علی نہیں کیا نا اس نے کون سا نبی مانا جانتے ہو؟ اس نے وہ نبی مانا جو 40 سال تک نبی ہی نہیں تھا۔ جس نے علی علی نہیں کیا اس نے وہ نبی مانا جس کے ماں باپ کافر تھے۔ جس نے علی علی نہیں کیا اس نے وہ نبی مانا کہ جسے 40 سال تک خود پتہ نہیں چلا میں نبی ہوں یا کون ہوں۔ خدا کی قسم ہم علی کے در پہ آئے، علی کے در پہ آنے کا نتیجہ یہ تھا ہم نے محمد کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانا، تب بھی مانا جب ابو طالب کی گود میں پلا تھا، ہم نے تب بھی مانا جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہا۔ کون سا زمانے میں ایسا استاد ہے جس کا شاگرد استاد کی تربیت کے نتیجے میں کوفہ کے منبر پہ سج دھج کے سلونی سلونی کہے؟ حضور صرف سلونی نہیں کہا، آگے تو علی نے حد کر دی۔ علی نے فرمایا لو سنیت لی وسادۃ فجلست علیہا لأفتیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی، لأفتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی، لأفتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول صدق علی، لأفتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی۔ علی فرماتے تھے اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے، آئے تورات والے میں تورات سے بتاؤں گا، پوچھے انجیل والے انجیل سے بتاؤں گا، آئے زبور والے زبور سے بتاؤں گا، پوچھے قرآن والے قرآن سے بتاؤں گا۔ آگے تو حد کر دی، فرمایا اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا، زبور بھی کہے گی علی سچا ہے، انجیل بھی کہے گی علی سچا ہے۔ یہ کس کا شاگرد بول رہا ہے؟ محمد کا۔ میری ساری تقریر بھلا دینا، میرا یہ آخری جملہ لے کر جانا۔ میں نے ذکر محمد میں یوں ہی علی کا ذکر نہیں چھیڑ دیا، علی کے اس جملے میں علم محمد کا اندازہ ہو جائے گا۔ جنہوں نے میرے نبی پہ الزام لگائے ان کے لیے جواب ہے۔ سلونی سلونی کا دعویٰ علی نے ایک بار تھوڑی کیا، زندگی میں کئی بار کیا، اور آخری بار تب کیا جب 21 ماہ رمضان سن 40 ہجری سر پہ ضربت لگے 3 دن گزر گئے، گھر میں سوگواری کا سما ہے، ریش مبارک لہو سے تر ہے، تب علی فرما رہے ہیں اپنے عاشقوں کو بلا کے سلونی سلونی، پوچھو علی سے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راز سے بہتر جانتا ہوں۔ کب کہا؟ 21 رمضان، سر پہ لگی ہے ضربت، لہو جاری، گھر میں بچے پریشان، سارا کوفہ پریشان، اس وقت بھی علی علم کی خیرات بانٹ رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی یہ کوئی وقت تو نہیں تھا یہ سوال کرنے کا، سلونی سلونی، پوچھو علی سے، پوچھو علی سے۔ عجب نہیں، علی فرمائے محسن کاظمی زمانے کو بتا دو میں نوکر ہوں، محمد آقا ہے، میں شاگرد ہوں، محمد استاد ہے۔ میں نے ضرب لگنے کے بعد سلونی کہہ کے بتا دیا، جب تلوار کی وجہ سے نوکر کا دماغ خراب نہیں تو بخار کی وجہ سے آقا کا دماغ کیسے خراب ہو گیا؟
فاقد الشے کبھی موتی الشے نہیں ہوتا، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ آگے کچھ نہیں دیتا۔ نبی کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو پڑھائے، سکھائے، حکمت کی تعلیم دے، آگے کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، نفوس کو پاک کرے، اس لیے بھیجا تھا نا۔ تو کتاب کی تعلیم وہ دے گا جو کتاب کا علم رکھتا ہے، حکمت کی تعلیم وہ دے گا جو حکمت کا علم رکھتا ہے۔ تو کیوں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، علم کا شہر بھی میں، حکمت کا شہر بھی میں، ان دونوں کے دروازے کو علی کہتے ہیں۔ نفوس کو پاک کرنے آیا ہے محمد، تو لوگوں کے نفسوں کو تو وہ پاک کرے گا نا جس کا اپنا نفس بھی پاک ہو۔ اگر محمد کا نفس پاک تھا تو جبرائیل کو کیا ضرورت تھی نجاست نکالنے کی؟ تو لہٰذا یہ بات ہی غلط ہو گئی کہ جبرائیل نے نجاست نکالی، آپریشن کیا۔ یہ پاک کرنے آیا ہے تو خود بھی تو پاک ہوگا۔ اب تلاش کرو وہ کون ہے جو محمد جیسا پاک ہے۔ محمد جیسا پاک وہی ہوگا جس کا نفس محمد جیسا ہوگا، بلکہ جو خود نفس محمد ہوگا۔ یہ بھی ہمیں مباہلہ میں پتا چل گیا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جو زندگی میں نفس محمد بن کر میدانوں میں آ کر توحید کی گواہی دے اسے علی کہتے ہیں۔ تو یہ تو ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ ہے نا، کہ جو محمد جیسا ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں محمد جیسا ہوں، لیکن جس کی نہ طینت محمد سے ملتی، نہ جس کا شجرہ محمد سے ملتا، نہ جس کی سیرت محمد سے ملتی، نہ جس کی صورت محمد سے ملتی، وہ بھی کہتا ہے میں محمد جیسا۔ ارے یہ کہنے سے پہلے ذرا آئینہ دیکھ لینا، تو کیسا اور وہ کیسا۔ جملہ کہہ دوں، حسن محمد پہ کون کیا پڑھے گا، کس کی کیا مجال، کس کا قلم اس لائق کہ حسن محمد لکھے۔ بس اتنا ہی کہہ دوں گا، جس کا چاند جیسا چہرہ دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں، جس کی انگلی دیکھ کے چاند کٹ جائے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا، تو بنا ہے نطفے سے۔ تو جن کی برابری تو کرنے آ رہا ہے نا، ذرا کربلا جاؤ، روضہ حسین کی جانب رخ کر کے یہ جملہ تو پڑھ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخا والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ جن رحموں میں رہے وہاں بھی نور رہے، آبا کی صلبوں میں بھی نور رہے۔ اب پتہ چلا جو نطفے سے بنے وہ اور ہوتے ہیں، جو نور سے بنے وہ اور ہوتے ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ آج 17 ربیع الاول ہے، نور والا بھی آیا ہے، نور لے کر بھی آیا ہے، اور جو نور والا ہے وہ بھی صادق ہے، جس نور کو ساتھ لایا وہ بھی صادق ہے۔ اب جملہ کہہ دوں، جو نبوت محمد کو نہ بھی مانے وہ بھی کہتے ہیں یہ صادق ہے، اور اگر اس کی بات کریں تو جو فقہ جعفریہ کو نہ بھی مانے وہ بھی کہتے ہیں یہ جعفر صادق ہے۔ پھر کیا فرق ہو گیا ان میں اور ان میں؟ وہ بھی صادق مان کے مکر گئے، یہ بھی صادق مان کے مکر گئے۔ توجہ ہے، خدا کی قسم ناز کرو، اللہ نے تمہیں اور ہمیں وہ رہبر عطا کیے کہ دنیا میں بھی ان کے دامن میں نجات ہے اور آخرت میں بھی ان سے وابستہ رہنے میں ہی نجات ہے۔ اللہ نے محمد کا نور زمین پہ بھیج کے ہمیں انسان بنایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔